جس کے پاس جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جس سے بات کرو، اس کے پاس شکایتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، چاہے وہ امیر آدمی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بلدیہ ٹاؤن کا آدمی ہے، یا وہ ڈیفنس کا آدمی ہے، یا گلشن اقبال کا آدمی ہے، یا فیڈرل بیریا کا آدمی ہے، لیاری کا آدمی ہے، یا ملیر کے گوٹوں کا آدمی ہے، لانڈی کورن، کہیں کا بھی انسان ہے، جس سے بھی آپ بات کریں وہ آپ کو اپنے مسائل کے اوپر ایک لمبی داستان سناتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے۔ آپ چونکہ اس کو مل جاتے ہیں تو آپ ہی سے ساری بات کر دیتا ہے وہ، اور جن کی وجہ سے ان کو مسائل ہیں وہ ان کو ملتے ہی نہیں۔ ہم اور آپ گلی کوچوں میں جا رہے ہیں، محلوں میں جا رہے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، الیکشن کیمپین چل رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کی ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، تو آپ سب لوگ اس بات کو ایگری کریں گے میری اس بات کو کہ جو ہمیں مل رہا ہے ساری شکایتیں اپنی بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ جگہوں پہ کچھ علاقوں میں ساتھی ان کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مدد کرنا ان پر واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اختیار، کوئی پاور نہیں ہے۔ ابھی تو کراچی کے لوگوں نے ہمیں اپنا وکیل نہیں بنایا۔ وکیل بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقدمہ جس سے لڑواتے ہیں اس سے وکالت نامہ سائن کرواتے ہیں نا، اور یہ وکالت نامہ ووٹوں کی صورت میں ہے، تو ابھی کراچی والوں نے ہم سے تو وکالت نامہ سائن نہیں کروایا ان کے کیس کو لڑنے کے لیے۔ ہم تو ایز اے وکیل کھڑے ہیں، لیکن جو پہلے والے وکیل سے اپنا ایگریمنٹ ختم کر کے دوسرا وکیل کریں گے نا، ہمیں وہ وکیل کریں گے تو ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے آفیشلی۔ اگر آپ کوئی وکیل نہیں ہے اور کسی نے پیپر سائن نہیں کیے تو وہ تو جا کر جج کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا کسی کے مقدمے کے لیے، چاہے کتنا جاننے والا ہو، ہمدردی کر سکتا ہے، اس کا کیس نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ جو لوگ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، اپنی روداد سناتے ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور جو ان پر یہ انہی کے ووٹوں سے جو آج ہم پر حکمران بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ووٹوں سے حکمرانی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس عوام پر ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ تو دو طبقے ہو گئے، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ ظالم تو اپنے ارادے میں، اپنے نظریے میں، اپنے مشن میں پختہ ہے، کانفیڈنٹ ہے، پختہ ہے اور کمیٹڈ ہے کہ اس نے یہ رستہ، یہ ظلم کا رستہ چینج نہیں کرنا۔ آپ لگاتے رہو آواز، آپ الیکشن کراتے رہو، آپ بناتے رہو اپنے نمائندے، آپ کا جو نمائندہ ہوگا وہ بھی اسی معاشرے کا بد کردار آدمی آپ چوز کر رہے ہو، چونکہ ان کو بھی خرید لیتا ہے، لگاتے رہو بینر آپ، تو اس نے تو چینج نہیں ہونا، وہ تو نہیں چینج ہو رہا، اس نے تو بتا دیا کہ بھئی آپ کچھ بھی کرو میں نے چینج نہیں ہونا، میں ظالم ہوں، میں نے چینج نہیں ہونا۔ لیکن جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو اپنی روداد سنا رہا ہے، جو اپنی فریادیں کر رہا ہے، جو اپنے مسائل بتا رہا ہے، اس مظلوم سے تو پوچھو کہ تو نے اپنے اوپر اس ہونے والے ظلم پر کیا کیا۔ اس مظلوم سے تو پوچھو، بھائی سامنے سے ایک لشکر چلا آ رہا ہو ہتھیاروں سے لیس، پتا ہو کہ وہ یہاں پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور وہ تو گھر سے نکلا ہی ہے لشکر بنا کر حملہ کرنے کے لیے۔ اب ہم یہاں ہیں تو ہم جا کر اس لشکر سے اس حملے کو روکنے کے لیے، جو کہ یہ تیہ کر کے نکلا کہ ہم نے جا کر حملہ ہی کرنا ہے، اس لشکر سے جو کہ خود حملہ کرنے نکلا ہے، ظلم کرنے نکلا ہے، اسی سے جا کر فریادیں کریں، یا ہم اپنی کوئی داؤ پیش استعمال کریں، کوئی اپنا طریقہ کار، کو تدبیر ڈھونڈیں، یہ جس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ بولو بھائی جو یہاں پر جن پر حملہ ہونے والا ہے وہ تدبیر ڈھونڈیں گے نا، اس لیے وہ تو کمیٹڈ ہیں، جس پر حملہ ہونے والا ہے وہ طریقہ کار نکالے نا حملے سے بچنے کے لیے۔ اگر وہ طریقہ کار نہیں نکالے گا اور اسی سے جا کر جو کہ حملہ کرنے آ رہا ہے اسی سے جا کر فریادیں کرے گا تو وہ تو سٹنگ ڈک کی طرح مارا جائے گا، وہ تو کمیٹڈ ہے کہ اس نے حملہ کرنا ہے۔ تو بھائی اگر ہمیں حملے سے بچنا ہے تو ہمیں جس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس نے کوئی تدبیر کرنی ہے نا۔ تو اس ملک کا ظالم حکمران تو کمیٹڈ ہے کہ اس نے لوٹنا ہے، اس نے اپنی نسلیں تیار کر رکھی ہیں، اس کی اتنی لمبی پلاننگ ہے، وہ کہیں سے اس بات کو نون سیریس نہیں لیا ہوا، اس نے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کی ہوئی ہے، آج کی نہیں اگلے آئندہ آنے والی 7 نسلوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس نے تو تیار کر رکھا ہے نسلوں کو۔ ابھی صرف اس نے نہیں لوٹنا بلکہ اس نے یہ تیار کر رکھا ہے کہ میرے بعد کس نے لوٹنا ہے، پھر اس کے بعد کس نے لوٹنا ہے۔ تو وہ تو اپنی پلاننگ میں اتنا کمیٹڈ ہے، اتنی آگے کی پلاننگ ہے۔ لیکن پاکستان کے مظلوم جو کہ اپنی فریادیں سنا رہے ہیں، انہوں نے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے؟ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہو، صرف بس یہ ظلم سے بچاؤ کی کوشش ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنا، تو یہ الیکشن میں ووٹ، یہ جو تم پر ظالم حکمران ہے یہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی مصطفیٰ کمال تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تو جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو انہوں نے تو ووٹ دے کر ہمیں امپاور کیا ہے ان کو مارنے کے لیے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے ووٹوں سے ہی تو آج حکمران ہم پر مسلط ہے، ظالم ہے۔ تو میرے ساتھیو، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو دو طبقے ہیں ظالم اور مظلوم، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حدود دے دی ہے، اپنی ایک باؤنڈری دے دی ہے۔ آج جو لوگ ہم پر حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات، وسائل، حکمرانی دے کر ان کو ایک حدود دے دی کہ تم اس حکمرانی سے، اس پاور سے اپنے لوگوں پر عدل کرو، انصاف کرو، خدمت کرو۔ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکومت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ رب ہے جو حکومت دینے والا ہے اور رب ہے جو حکومت چھیننے والا ہے۔ یہ بالکل کلیئر کیٹیگوریکلی لکھی ہوئی ہے یہ بات، اس میں تفسیر اور تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تمام حکومتوں کا مالک رب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، یعنی کہ ساری حکومتیں دنیا کی ہیں اس کا مالک رب ہے، وہ اس حکومت میں جس سے کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، تمام تر اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں، تو آج جن کو حکمرانی ملی ہوئی ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ رب کی۔ تو رب نے جب حکمرانی دی ہے تو اس حکمرانی کا
کا ایک دائرہ کار بتایا ہے کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، تمہیں حکمرانی دی جا رہی ہے، نہیں کر رہا رب کے احکامات سے بغاوت کر رہا ہے، نہیں کر رہا رب کی دی ہوئی باؤنڈری سے بغاوت کر رہا ہے، باغی ہے رب کا باغی ہے، ہمارا حکمران رب کا باغی ہے، جس کو جو عہدے ملے ہوئے ہیں وہ سارے عہدے رب کے دیے ہوئے ہیں، اس رب کے دیے ہوئے عہدوں کو رب کی دی ہوئی باؤنڈریز سے تجاوز کر رہا ہے، اس دائرے سے تجاوز کر رہا ہے، رب کا باغی ہے۔ اور جو مظلوم ہے، جس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کار دیا ہے۔ اس لیے رب نے یہ بتا دیا کہ یہ دنیا امتحان ہے، ظلم کرنے والے کے لیے بھی امتحان ہے، ظلم سہنے والے کے لیے بھی امتحان ہے۔ ظلم کرنے والے کو کہا ہے کہ نہ کرو، پاور کے ساتھ عدل کرو، اور ظلم سہنے والے کو کہا ہے کہ جب تجھ پر ظلم ہو تو تجھے بھی کچھ احکامات دیے گئے، تیری بھی ایک باؤنڈری اور وہ احکامات یہ کہ تو ظلم کے خلاف کوشش کر، خاموشی سے ظلم نہ سہ، ظلم کے خلاف کوشش کر۔ اگر تو خاموشی سے ظلم سہے گا تو رب کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ظالموں کو طاقت دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، اور ظالم مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے۔ لیکن جب مظلوم نے اس ظلم کے خلاف اپنے حصے کی کوشش کر لی، بس وہیں پر اللہ کی مدد آ جاتی۔ تو یہ جو تمہیں اور ہمیں لوگ اپنی شکایتیں بتاتے ہیں، مظلوم ہے اس سے پوچھو تو کہ تو نے اس تمام مسائل کے اوپر کیا کیا، تو نے کیا کوشش کی؟ ہاں بھائی پوچھو، ان سے پوچھو کہ آپ نے حضرت یہ جو آپ مسائل بتا رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیں جو بتا رہے ہیں آپ نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے ہم رات میں حکمرانوں کو گالیاں بک کر سو جاتے ہیں، ٹاک شو دیکھ کر بددعائیں دے کر سو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتے ہیں۔ تو مر گیا حکمران کوئی؟ کسی کو ڈینگی وائرس کے مچھر نے بھی کاٹا ہے آج تک بددعاؤں سے؟ ہاں بھائی وہ بھی غریب کو ہی کاٹ رہا ہے مچھر، ابھی تک کوئی آئی اطلاع کہ کوئی حکمران بھی مرا ہو ڈینگی وائرس سے؟ نہیں کاٹ رہا، مچھر بھی دیکھ کر کاٹ رہا ہے۔ ہمارے کتنے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کی اطلاعات ہیں، اللہ رحم کرے۔ میرے پاس کوئی ایسے کسی وزیر کی اطلاع نہیں آئی، کسی وزیر اعلیٰ کی اطلاع نہیں آئی، کسی وزیر اعظم کی سابقہ یا موجودہ کسی کی اطلاع نہیں آئی کہ کسی کو مچھر نے کاٹا ہو ڈینگی وائرس کے، کسی کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ زندگی خطرے میں گئی ہو۔ نہیں جا رہی، خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ، کیونکہ مظلوم اپنے حصے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو اس سے پوچھے بھائی حضرت آپ نے کیا کیا؟ وہ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر رہا وہ، تو اس کو پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کیوں کریں؟ بھائی میری روزی روٹی ہے، یہ مجھے الگ سے تنخواہ ملے گی، تو کلیئر کٹ یہ بات کرو کہ اس ملک کا نظام، ظلم کا نظام نہیں ختم ہو سکتا جب تک مظلوم کوشش نہیں کرے گا۔ یہ کہہ دو یہ بات، اس ملک میں ظلم کا نظام کتنے الیکشن کراؤ گے تم، کتنے وزیر اعظم بدلو گے تم، کتنی کیبنٹ بدلو گے، نہیں ختم ہوگا ظلم۔ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ، ہر نئے الیکشن کے ساتھ مسائل کم ہونے کے بجائے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نئی بیماریاں ہیں، نئے مسائل ہیں، نہیں ہو رہا ٹھیک۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کسی علاج کرانے کے لیے کسی چیز کا، تو ڈاکٹر پہلے کیا کرتا ہے؟ بغیر سن کر دوا دے دیتا نہیں، وہ ٹیسٹ کرتا ہے، آج کل بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کو سی ٹی اسکین کرتا ہے، آپ کو MRI کرتا ہے، آپ کو جس طرح کی آپ کو پرابلم ہے آپ کو اس کا پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، پہلے معلوم کرتا ہے کہ مرض ریئل ہے کیا، اس ٹیسٹ میں آ جاتی ہے چیز، پھر اس کے بعد وہ دوا دیتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، وہ دوا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ پاک سے زمین پارٹی جو آپ سے کہہ رہی ہے، یہ ہم نے اس پاکستان کے بیمار پاکستان کا ٹیسٹ کرا لیا ہے، اور ٹیسٹ رپورٹ اس کی یہ ہے کہ صرف الیکشن کی گولی کھلانے سے اس مریض کا مرض نہیں جائے گا، صرف الیکشن کی گولی کھلانے سے، الیکشن کے اینٹی بائیوٹک دینے سے اس مریض کا مرض نہیں جائے گا۔ اس مریض کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ٹیسٹ میں آیا ہے، ڈائگنوسس ہو گئی ہے کہ اس سے کوشش کرواؤ پہلے، کہ جب تک مظلوم کوشش نہیں کرے گا اللہ مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کھڑا نہیں ہو ظالم کو گرا نہیں سکتے۔ ظالم اپنی طاقت سے نہیں چل رہا، ظالم رب کی چھوٹ کی وجہ سے چل رہا ہے، طاقت سے نہیں چل رہا۔ ظالم اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ مظلوم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم نے اپنے حصے کی وہ کوشش کر کے رب کی مدد کو حاصل کرنے کا جو فارمولا ہے وہ اس فارمولے کو اپنایا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ظالم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے تو رب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا آ کر۔ تو اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ پاکستان میں صرف ظالم وہ نہیں ہے جو اپنی حکمرانی سے ظلم کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کا مظلوم بھی ظالم ہے۔ اللہ کا باغی صرف وہ نہیں ہے جو اللہ کے اختیارات کو غلط استعمال کر کے اپنی حکمرانی چلا رہا ہے، بلکہ اللہ کا باغی وہ بھی ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پامالی کر رہا ہے، مظلوم ظالم کے آگے جدوجہد کوشش نہ کر کے، وہ بھی باغی ہے۔ تو اس ملک میں ظلم کرنے والا بھی باغی ہے اور مظلوم بھی باغی ہے، رب کا دونوں باغی ہیں، مظلوم بھی باغی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہم حملہ کرنے والوں سے جا کے مذاکرات کریں یا اپنی بچت کا طریقہ کار نکالیں، تو میں بھائی ظالم سے بات کروں یا مظلوم کچھ کرے گا؟ تو میرا خطاب، آپ کا خطاب، آپ کا آڈینس ظالم نہیں ہے، اس نے نہیں چینج ہونا بتا دیا، مظلوم ہے۔ وہ کب چینج ہوگا؟ وہ کب بدلے گا؟ یہ
یہ ہماری جدوجہد ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے، یہ ہماری تحریک ہے، یہ ہماری اسٹرگل ہے، یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہمارا پروجیکٹس ہیں، یہ ہماری جدوجہد ہے، یہ ہمارا کام ہے۔